بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سعیدی چینل، میں ہوں قاری فیاض حسین سعیدی۔ معزز سامعین، آج بات کریں گے 15 شعبان المعظم کی عبادت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ میں 15 شعبان المعظم کی عبادت کا طریقہ اور نوافل کا طریقہ آپ کو بتاؤں، خواتین و حضرات، آنے والے نئے خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس سعیدی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس پر اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ چلیں بڑھتے ہیں اس روایت کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف۔ معزز سامعین، ایک روایت اس 15 شعبان المعظم کے حوالے سے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا، اس روایت کو امام ترمذی نے بیان کیا۔ نہ صرف اس ایک روایت کو لیا بلکہ امام ترمذی نے اس پر پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ پھر امام ترمذی کے بعد امام ابن ماجہ نے بھی اس پر پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ تو وہ روایت سماعت کیجئے۔ 15 شعبان المعظم کی شب کی بات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف فرما نہیں تھے۔ اس رات میری باری تھی۔ آقا علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف فرما نہیں تھے۔ مجھے گمان گزرا کہ آقا علیہ السلام کہیں شاید دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ میں آقا علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع جا پہنچی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آقا علیہ السلام اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے التجائیں کر رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے عائشہ، کیا میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نہیں، مجھے گمان گزرا کہ آپ شاید کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اللہ رب العزت آج کی شب آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے۔ اس شب میں اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرنے والوں کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس شب اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو آج کی شب میں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ایک اور روایت میں اللہ رب العزت کی رحمت 15 شعبان المعظم کی شب کا جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت صدا دیتی رہتی ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے بخشش و مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ اسے رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی امان مانگنے والا کہ اسے امان عطا کر دی جائے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی رحمت یہی صدا طلوع آفتاب تک دیتی رہتی ہے۔ تو معزز سامعین، ان روایات سے پتہ چلا یہ بڑی بابرکت شب ہے، اور ان شب میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کر کے، قرآن و مجید کی تلاوت کر کے، نوافل ادا کر کے اللہ رب العزت کو منائیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس میں اس روایت کو در منصور میں بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت ان 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک رات بقرہ عید کی رات ہے، اور ایک رات عید الفطر کی رات ہے، اور پھر ایک رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اس 15 شعبان المعظم کی رات مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور ان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور
جو حضرات حج کریں گے ان کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی رات ہے 9 عرفہ کی 9 سے، یہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کے طلوع آفتاب تک۔ تو ان 4 راتوں میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، اور اس 15 شعبان المعظم کی شب میں نوافل کا اہتمام کرنا یہ اولیاء کرام کے معمولات میں سے ہے۔ اور 15 شعبان المعظم کی شب میں جو 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، ابھی آپ ان کا طریقہ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد میں نصف شعبان المعظم کی دعا بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، تو اسے بھی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ جو 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، پہلے 2 نوافل کی آپ نیت کریں گے کہ یہ 2 رکعت نماز دراز عمر بالخیر کے لیے، یعنی لمبی عمر کے لیے وہ 2 نوافل پڑھیں گے۔ 2 نوافل عام نماز کے نوافل کی طرح ہیں۔ ان کو پورا کرنے کے بعد پھر ایک بار سورۃ یاسین شریف پڑھی جائے گی، اور سورۃ یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرے 2 نوافل پڑھے جائیں گے۔ دوسرے 2 نوافل کی نیت کریں گے، آفات و بلیات سے، بلاؤں سے حفاظت کی نیت کریں گے۔ وہ 2 رکعت جو دوسرے ہوں گے وہ بلاؤں سے حفاظت کے لیے نیت کریں گے۔ اسی طرح پھر کمپلیٹ ہوگی، جس طرح پہلی 2 رکعت نوافل پورے کیے، سورۃ یاسین پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرے 2 نوافل جو آپ ادا کریں گے، ان 2 نوافل کی نیت کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سوا غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ تو وہ پڑھنے کے بعد بھی آپ سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیں گے۔ تو یہ تھا اس کا طریقہ۔ پھر آخر میں 6 نوافل پورے ہو جائیں گے، پھر آخر میں آپ دعا کریں گے اپنی دراز عمر کے لیے، اور آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، اور اللہ رب العزت کے سوا غیروں کی محتاجی سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے۔ نہ صرف اپنے لیے دعا کرے بلکہ اپنے عزیز و اقربا کے لیے جو اس دنیا سے چل بسے، دوست احباب کے لیے جو اس دنیا سے چل بسے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، اپنے اساتذہ کے لیے، آقا علیہ السلام کی ساری امت کے لیے دعا کریں گے۔ اور بالخصوص معزز سامعین، یہ جو آپ کے سامنے یہ وبا پھیلی ہے، یہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ گڑ گڑا کر ہر ایک شخص اپنی جو ہے توبہ کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرے کہ رب تعالیٰ اس برکت شب کے صدقے سے کرم فرمائے گا، ہمارے حال پر کرم فرمائے گا۔ گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اپنے لیے، آقا علیہ السلام کی ساری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے، اس کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور اس کی رحمت ہر شے پر وسعت رکھتی ہے۔ خود اس کا فرمان ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسعت رکھتی ہے۔ لیکن بشرط یہ ہے کہ صدق و قلب سے بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے اور اس سے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا کرے، اس سے بخشش طلب کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اس کا ذکر و اذکار کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے کثرت کے ساتھ، تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے، وہ ضرور معاف فرما دے گا۔ چلیں اب اس دعا کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اس کو سماعت کر لیں۔ دعائے نصف شعبان جو سورۃ یاسین کے بعد ایک بار اس کی بھی تلاوت کی جائے گی۔ میں اس کو جلدی سے تلاوت کر دیتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، چلیں اس کی سماعت کرتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौली वल इनाम ला इलाहा इल्ला अंत ज़ाहरुल लजीन व जारुल मुस्तजीरीन व अमानुल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतबतनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबि शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़त्तरन अलय्या फ़िर्रिज़्क़ फ़महु। अल्लाहुम्मा बिफ़ज़लिक शक़ावती व हिरमानी व तर्दी वक़्तितार रिज़्क़ी व अथबितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबि सईदन मरज़ूक़न मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात। इस लफ्ज़ को फिर सुन ले। सईदन मरज़ूक़न मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नक क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़ु फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसानि नबिय्यिकल मुरसल यम्हुल्लाहु मा यशाअु व युथबितु व इंदहु उम्मुल किताब इलाही बित्तजल्लियल आज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शहरि शअबानल मुकर्रम अल्लती युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीमिन व युबरम अन तक्शिफ़ अन्ना मिनल बलाइ वल वबाइ मा नअलम व मा ला नअलम व अंत बिही अअलम इन्नक अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दुआए निस्फ़ शाबान आपको समझ आ चुकी होगी।